بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلے مرتبہ ہم نے وحی کے کون کون سے طریقے تھے ان سب کو کور کیا، اور آج انشاءاللہ ہم نزول کا آغاز کریں گے، جس میں یہ ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئیں اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب یعنی جو پوزیشن تو وہ ازل سے ہی یعنی کہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقدر فرما دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا زمانہ آنے لگا، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے، یعنی وحی کے نزول سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دیے گئے۔ اب خواب نزول سے پہلے کچھ عرصے پہلے کیوں دکھائی دیے گئے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک پریشانی نہ ہو جائے، آپ کے لیے آسانی فرمانے کے لیے بوجھ محسوس نہ ہو، اس لیے نبوت سے پہلے وحی ملنے سے 6 مہینے پہلے سے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے، اور خواب میں آپ کو عالم دنیا سے عالم مثال لے جایا جاتا تھا، اور عالم مثال سے مراد دنیا اور آخرت کی مثل، اور اس سے بھی آگے عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا۔ دراصل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت یعنی انسانوں کی دنیا۔ ناسوت جو ہے وہ ناس سے نکلا ہے، تو انسانوں کی دنیا میں، اور اس سے آگے ہے عالم مثال یعنی دنیا اور آخرت کی مثل، اور پھر اس سے آگے ہے عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا، اور فرشتوں کی دنیا سے آگے ہے عالم جبروت یعنی جبروت جو ہے وہ جبار سے نکلا ہے یعنی اللہ رب العزت۔ تو پہلی وحی سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ کو عالم ملکوت لے جایا جاتا تھا، اور ساتھ میں آپ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے، انہی سچے خوابوں میں آپ کو لے کے جایا جاتا تھا۔ تو فرشتوں کی دنیا میں آپ کو لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کو یوز ٹو کیا جائے، آپ کے تعلق ان کے ساتھ بن جائے، تاکہ آپ کو ایک واقفیت ہو جائے، اور ساتھ میں ہی آپ کو خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ کیونکہ کیوں ڈالی گئی خلوت کی محبت؟ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، تو تنہائی کی محبت ڈالنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس لیے کیونکہ تنہائی عبادتوں کی جڑ ہے، بلکہ بذات خود عبادت ہے۔ اگر خلوت کے ساتھ اگر ذکر و اذکار کیا جائے اور اس کی توفیق مل جائے تو وہ نور علی نور ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے غار حرا میں تنہائی کا وقت گزارنا شروع کیا۔ اب جو غار حرا ہے، وہ غار حرا تقریباً مکہ میں ہے، اور یہ 3 مائل کے فاصلے پر ہے منی جاتے ہوئے۔ بائیں طرف ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور، اس پر یہ غار ہے، اور غار ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ قدرت نے عبادت کے لیے ہی چھوٹا سا کمرہ بنایا۔ اس کی اونچائی اتنی ہے کہ ایک آدمی آرام سے کھڑا ہو جائے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک آدمی آرام سے لیٹ جائے، اور وہاں سے بیت اللہ بھی نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے اس غار کو اپنے لیے چنا، اور آپ نے وہاں پر اپنا تنہائی کا وقت پھر گزارنا شروع کیا۔ تو یہ تو غار حرا کے بارے میں ہے۔ اب غار حرا میں آپ عبادت جو کرتے تھے وہ کس طرح کرتے تھے؟ کیونکہ اس وقت تک تو دین اسلام آیا ہی نہیں تھا، نہ نماز کا حکم آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو جیسے میں نے پہلے بھی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ جب کوئی نبی آتے تھے تو وہ اپنے سے پہلے انبیاءوں کی شریعت پر رہتے تھے، ہمیشہ اپنے سے پہلے کی انبیاءوں کی شریعت اور عبادت کو فالو کرتے تھے، ان کے طریقے کو اختیار کرتے تھے، اور جب تک کرتے تھے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اور نئی شریعت نہ آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین ابراہیمی اور دین اسماعیل کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ اب وہ جو بھی طریقہ ہوگا عبادت کا وہی انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔
تو اور یہ میں جو رکھ رہی ہوں یہ بات، یہ تمام کی تمام اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ چکی تھیں، ان سے نکاح آپ کا ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے، پھر آپ نے غار حرا میں تنہائی کے لمحات بھی گزارنے شروع کیے، اور کئی کئی دن تک آپ غار حرا میں رہتے تھے، اور جب تک آپ کا کھانا پینے کا سامان رہتا تھا وہیں رہتے تھے۔ جیسے ہی کھانے پینے کا ختم ہوتا تھا پھر آپ گھر لوٹ آتے تھے، پھر واپس اپنا سامان لے کے جاتے تھے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھیں، یہ تمام واقعات جو ہے، یہ آپ کے نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، جب کہ آپ ابھی 40 سال کے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اور پھر جب آپ پورے 40 سال کے ہونے لگے تو ایک دن تنہائی میں آپ غار حرا میں تھے، اور وہاں پر اچانک انسانی شکل میں آپ کے سامنے کوئی نمودار ہوا۔ وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور آپ کو دیکھ کے فرمایا اقرأ۔ اقرأ یہ لفظ جو ہے یہ وحی کا سب سے پہلا کلمہ ہے، سب سے پہلا لفظ ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارا رب کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے بندوں پر، کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب آپ دیکھیں کہ خواب دکھائی دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب کے ذریعے فرشتوں کی دنیا میں لے کے گئے تاکہ آپ کو جو ہے ان کے ساتھ تعلق بن جائے، آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ کے دل میں تنہائی کا احساس ڈالا، عبادت کا احساس ڈالا، کہ اگر آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں گے اور آپ پریشان نہ ہوں، اور نہ لوگ آپ کو دیکھ کے پریشان ہوں۔ اور پھر فوراً وحی کا نزول شروع کرتے ہی آپ کو فوراً وحی پوری کی پوری نہیں دی، بلکہ ایک لفظ لائے پہلے، اقرأ، یعنی پڑھو۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے اوپر ایک ایک چیز لے کر آئے تاکہ آپ ایک دم پریشان نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امی ہوں، امی سے مراد میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بات بتا دوں، یہ بات رکھ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ آپ کو پڑھا لکھا کیوں نہیں بنایا؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ آپ کے اوپر تو قرآن پورا کا پورا نزول ہونے والا ہے، اور اگر آپ کو پہلے سے ہی پڑھا لکھا بناتے تو لوگ پھر آپ پر الزام رکھتے تھے کہ آپ نے اس قرآن میں تحریف کر دی خود سے، یعنی خود لکھا ہے آپ نے، جبکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ اس کو پھر مانتے ہی نہیں وہ لوگ، تو اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ تو فرمائے اقرأ، آپ نے فرمایا پڑھا لکھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر وہ جو انسانی شکل میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے آپ کو سینے سے لگا کے آپ کو زور سے دبایا، پھر کہا اقرأ، آپ نے پھر وہی جواب دیا، اور اس طریقے سے 3 مرتبہ ہی لگاتار ہوا۔ اب آپ کو دبوچنے کا، آپ کو سینے سے کس کر دبانے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد یہ تھا کہ روحانی فیض پہنچے آپ کے قلب مبارک، یعنی آپ کے دل پر آیت الہیہ کا اثر پڑے۔ پھر آپ کو جب 3 مرتبہ فرمایا تو پھر کہا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وحی ہے یہ۔ اور لیکن یاد رکھیے گا کہ اس وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی تھی پھر، اور اس زمانے کو فترت وحی کہا جاتا ہے، فترت وحی کا زمانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر تشریف لائے، آپ کا دل لرز رہا تھا، آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے فوراً پھر آ کے ان کو بتایا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے یعنی مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز آپ ہلاک نہیں ہوں گے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا قرض ادا کرتے ہیں، اور پھر آپ کو تسلی دی
اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور وہ زمانے جاہلیت میں جو ہے وہ نصرانی ہو گئے تھے، اور یہ جو انجیل ہے یعنی کہ بائبل، اس کو عبرانی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کرتے تھے، اور پھر ان سے پورا واقعہ سنایا جو بھی آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اللہ کے حکم سے آتے تھے، اور آپ کو نبوت مل رہی ہے اور آپ کو مبارکباد دی۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاش میں جوان ہوتا کہ جب آپ کو دعوت کا کام آپ شروع کریں تو میں زندہ رہوں، کہ جب آپ کو آپ کے لوگ، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، کاش میں جب زندہ رہوں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو آپ نے سنا اور آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ میرے لوگ مجھے نکال دیں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کبھی بھی کوئی اللہ کا پیغام لایا اور اس کو نہ نکالا ہو، یعنی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر آپ کا وہ زمانہ میں نے پا لیا، یعنی میں زندہ رہا، تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور وحی جو تھی وہ وحی سست پڑ گئی، یعنی وحی کا وقتی طور پر وہ رک گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ غار حرا میں اپنے واپس تشریف لے گئے، اور آپ نے وہیں پر ہی اپنا عبادت شروع کر دی۔ لیکن پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے غار سے نکل رہے تھے، اور آپ وہیں کے محلہ ایک نام ہے جس کو کہتے ہیں اجیاد، وہاں سے گزر رہے تھے ایک دن، تو آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی آپ نے کی نظر اوپر پڑی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے ان کی اس اصلی شکل میں دیکھا، جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے 600 پر تھے، اور ان کے جسم نے آسمان کے کنارے بھر رکھا تھا۔ آپ ان کو دیکھ کر بہت گھبرائے اور جلدی جلدی قدم بڑھا کے آپ گھر کی طرف آئے، گھر والوں سے کہا زم ملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اتنے میں وہ فرشتہ جو آسمان پہ نظر آیا لٹک کر قریب آ گئے، اور وہ 2 کمانوں کے بقدر قریب آ گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور پھر دوسری وحی کا نزول ہوا، اور دوسری وحی سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جائیں، اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف اب رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو وحی کا یہ دوسرا وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کو رسالت سے اب سرفراز کیا گیا ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم ہو گئی، آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا، اور غار حرا میں جانا بھی موقوف کر دیا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العظیم ہم اگلے ہفتے جو ہے ہم اس میں رکھیں گے کہ اپنی تفسیر کا شروع کریں گے کام، اور ساتھ میں تھوڑا سا مکی آیتوں کا، مدنی آیتوں کا ضرور رکھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔